بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میرا ٹاپک ہے ایک خیرات دیتی ہے بغیرتا۔ آج میں نے سوچا کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان جس کو کوئی 1.2 بلین ڈالرز جو آئی ایم ایف سے مل رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے کو مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ یہ ہے ہمارے پاس، وہ ہے۔ تو دوستو، میں آپ کو بتاؤں کہ حکومتوں کا طرز عمل کیا رہا ہے، حکومتیں کس طرح سے جو ہے وہ مانگتی ہیں اور پھر آگے کیا کرتی ہیں۔ جب یہ حزب اختلاف میں ہوتی ہیں تو پھر جو ہے نا گالی دیتی ہیں، اور جب برسر اقتدار آ جاتی ہیں تو پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے بڑے ہی مودبانہ انداز میں کہتی ہیں یہ خیرات دیتی ہے، پھر کشکول آگے کرتی ہیں، پھر جو ہے نا خیرات مل جائے پھر پلٹتے ہیں، منہ بھر کے گالی دیتے ہیں یہ خیرات دیتی ہے، ہن جو تیرے ول آواں تے اپنے پیو دا نہیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کم از کم جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف اور امریکہ کے بارے میں ہر پاکستانی، ہر حکومت، ہر بچہ یہی کہتا ہے کہ اب اس کے بعد نہیں آئیں گے۔ پاکستان بننے کے بعد جب سے گورنمنٹ آف پاکستان آئی ایم ایف کے پاس کتنی مرتبہ گئی؟ پہلی مرتبہ یہ گورنمنٹ 8 دسمبر 1958 کو گئی، اور اس کے بعد آج تک 23 سے 24 بار یہ آئی ایم ایف سے قرض لے چکی ہے۔ ایوب خان کا جو دور تھا، جو اس وقت کہنے کو تو بڑا صنعتی دور تھا اور سبز انقلاب کے فوائد بتائے جاتے تھے، اور براہ راست امریکی اقتصادی امداد اور عالمی بینک کی ٹیکنیکل مدد بھی پاکستان کو دور ایوبی میں 3 بار آئی ایم ایف میں جانے سے نہ روک سکی۔ اس وقت کی گورنمنٹ جو تھی، اس وقت 3 بار آئی ایم ایف کے پاس گئے۔ پھر بھٹو صاحب کی گورنمنٹ آئی، بھٹو صاحب کی گورنمنٹ میں خود کفالت، سوشلسٹ معیشت اپنانے کی پالیسی بھی اس گورنمنٹ کو 4 بار آئی ایم ایف جانے سے نہ روک سکی۔ اس کے بعد ضیاء الحق کے لیے جب اخوان خانہ جنگی کے طفیل اربوں ڈالر ملے، اس میں جب ہم نے حصہ ڈالا اپنا تو اربوں ڈالر ملے اسلامی نظام اور معیشت کی بہتری کے لیے، اور معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اور اس کے اسلامی نظام کے فوائد بتانے کے بعد بھی انہیں 2 بار آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا۔ 2 بار ان کو بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، وہ بھی آئی ایم ایف سے نہ رہ سکے۔ پھر محترمہ بینظیر بھٹو کا دور آتا ہے تو محترمہ بینظیر بھٹو کے دونوں ادوار میں تقریباً 5 بار وہ گورنمنٹ آئی ایم ایف کے پاس گئی، وہ بھی آئی ایم ایف سے اپنا دامن نہ چھڑا سکی، اور اس نے بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا مناسب سمجھا۔ پھر وہ جو کہتے ہوتے تھے کہ ہم سبز انقلاب لائیں گے، صنعتی انقلاب لائیں گے، ہم جو ہے دعوے دار تھے کہ ہم نے جو ہے نا اس ملک کو سنبھالنا ہے، تو ان کے بھی، نواز شریف صاحب کے بھی تینوں ادوار میں کوئی کل ملا کر 4 بار آئی ایم ایف کے پاس اپنا کشکول لے کے گئے، جو کشکول کو گالی سمجھتے، جو کہتے تھے کشکول کوئی اچھی بات نہیں ہے، وہ بھی 4 بار آئی ایم ایف کے پاس گئے۔ تو مشرف دور تھا، جب مشرف دور میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی، ڈالروں میں آمدنی اور معاشی ترقی میں پاکستان کا جو گروتھ ریٹ تھا وہ تقریباً 6% تھا۔ 6% گروتھ ریٹ ہونے کے باوجود بھی سالانہ اضافہ جو تھا 6% تھا، تو آئی ایم ایف کے پاس وہ گورنمنٹ بھی تقریباً گئی، اور اس کے بعد 2 دفعہ مشرف گورنمنٹ گئی، اور زرداری صاحب کی گورنمنٹ آئی، وہ بھی کم بیش 1 بار آئی ایم ایف کے پاس گئی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی، تحریک انصاف کی گورنمنٹ، جو کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں، تو خودکشی کو ترجیح دوں گا، آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ تو انہوں نے حلف اٹھانے کے کم و بیش 1 مہینے بعد ہی اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے، جو اسد عمر صاحب، ان کو واشنگٹن میں آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کرنے کو کہا، اور یہ ہدایت کی کہ آپ ان سے رابطہ کریں، اس کے بنا جی معیشت نہیں سدھر سکتی۔ تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حال اتنا برا ہے، یہ اس وقت کے پرائم منسٹر نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر کا حال اتنا ہے، اس طرح کا اتنا برا ہے۔
اور اب وہ بھی IMF کے پاس گئے، اور اب جو سٹنگ گورنمنٹ ہے شہباز صاحب کی، شہباز حکومت IMF کی 9ویں قسط حاصل کرنے کے لیے پچھلے 8 ماہ سے اپنی سرتوڑ کوششیں کر رہی تھی، اپنی تگودو کر رہی تھی. انہوں نے ہر محاذ پہ ہر گھوڑا اپنا دوڑا لیا، اور 3 دوست ممالک کے ہاتھ پاؤں جوڑ کر قرضوں کا رول اوور کروایا کہ ہمیں جی جو ابھی ہم نے پیمنٹس اس سال کرنی ہے وہ اگلے سال کر دیں گے. رول اوور کرا کر تحریری سرٹیفکیٹس حاصل کیے، اور اپنی مرضی کا بجٹ پیش کر کر IMF کی مرضی کی ترامیم لے آئے. اب یہ کہتے ہیں نا ہم نے IMF کے بنا بجٹ پیش کر دیا، تو بجٹ تو آپ نے IMF کے بنا پیش کیا، قسط آپ کو اس کے بعد ملی، لیکن ترامیم آئین میں IMF کی مرضی کی کری انہوں نے. تو ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی تھا. پیرس میں IMF کے MD کے سامنے وزیر اعظم 3 بار کرسی پر ایسے بیٹھے جیسے کوئی عادی مجرم بچہ اسکول کی ہیڈ مسٹرس کے سامنے بیٹھتا ہے، اور آخر میں ہیڈ مسٹر اس سے کہتی ہیں آئندہ اگر ایسے کرو گے تو اسکول سے نکال دوں گی. تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا بھی سوری ٹو سے کہ وہی حال تھا اس IMF کے MD کے سامنے جو ایک بچے کا عادی مجرم بچے کا اسکول کے ہیڈ مسٹر کے سامنے ہوتا ہے. تب کہیں جا کے اتنی محنت وزیر اعظم صاحب نے کری، شریف بچہ بن کے بیٹھے، تو تب کہیں جا کے اسحاق ڈار صاحب کی اپنی تمام تر کوششوں کے بعد $3 ارب کی اسٹینڈ بائی فیسلٹی ملی، جس میں سے بھی $3 ارب اکٹھا نہیں مل رہا، اس میں سے $1.2 بلین مل رہا ہے. تو اس سے ہماری معیشت کو کوئی اچھائی نہیں آئے گی، کوئی چیزیں سستی نہیں ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مریض معیشت ہیں، پاکستان ایک مریض معیشت ہے، تو مریض معیشت کو چند ماہ کی آکسیجن مل جائے گی، چند مہینے وہ مزید اپنی سانسیں بہتر کر سکتا ہے. جیسے ایک آکسیجن کے مریض کو ملتی ہے آکسیجن تو اس کی سانسیں اچھی ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی یہی حال ہماری معیشت کا ہے. اب تو ہماری معیشت بھی چند ماہ، پھر ہم IMF کے پاس جائیں گے. اور یہ بھی ادھر اس میں نوٹ کر لیں، میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے ہی IMF کا انجیکشن ہمیں لگتا ہے تو مریض کی توانائیاں بھر جاتی ہیں، اور پہلے ہی جملہ یہ آتا کہ آئندہ میں کشکول نہیں لینا تیرے کو، میں ہون نہیں آنا، ہون جے آیا تے میں اپنے پیو دانے، یہ کہتی ہے گورنمنٹ. تو پہلی بار یہ جملہ نواز شریف نے کہا تھا کہ ہم نے آئندہ کے لیے کشکول توڑ دیا، جب ان کی 98 میں گورنمنٹ تھی، جب وہ 2/3 اکثریت لے کے آئے تھے، تو اس وقت یہ انہوں نے جملہ کہا تھا. اور آخری بار کل پرسوں یہ جب شہباز شریف صاحب نے گورنمنٹ میں قسط ملی تو کہا کہ عملاً یہ کشکول پچھلے 68 برس میں 30 بار ہی ٹوٹا اور 30 بار ہی جوڑا گیا. جب قسط مل جاتی ہے تو یہ کشکول توڑ دیتے ہیں، جب لینے ہوتے ہیں پیسے پھر یہ کشکول اٹھا کے گھوم لیتے ہیں. تو ہر بار جیسے وہ سگریٹ کا ایک عادی موالی ہوتا ہے تو اس کو آسان فتح ہونے لگتے ہیں، وہ پھر بھر کے سگریٹ پیتا ہے، تو بھر کے سگریٹ پینے کے بعد اس کے جسم میں وہ انرجی، وہ قوت، طاقت آتی ہے، تو وہ پھر کہتا ہے کہ جی ہون جی سگریٹ پیواں تو مینوں پھر آکھیں. تو اس قسم کی ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں. اس قسم کی ہماری گورنمنٹ بھی وہی راگ کر رہی ہے، دن رات وہی راگ دے کہ ہون جی اسی آئیے تو پھر آکھیں. IMF، عالمی بینک، پیرس کنسورشیم، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، انٹرنیشنل اسلامک بینک، CPEC، اور اس کے بعد انویسٹمنٹ بانڈز وغیرہ کے کل ملا کر اب تک $126 ارب کے قرضہ جاتے ہیں ہمارے پر. امریکہ سے $70 بلین کی مجموعی امداد، اور جاپان اور روس اور یورپی یونین سے بھی ہم نے قدرتی آفات کے نام پر بہت کچھ لیا ہے. ٹھیک ہے، کیا کچھ نہیں ہم نے لیا، تو وہ سب ہم کھا گئے. لیکن کون کھا گیا؟ عوام کھا گئی، گورنمنٹ کھا گئی، حکمراں کھا گئے. یہ آپ خود سوچیے گا کہ کون کھا گیا، یہ میں سوال آپ پر چھوڑتا ہوں. لیکن جو ہوا، عوام کا معیار زندگی پھر بھی وہیں کا وہیں ہے. عوام کے معیار زندگی میں جو عالمی جدول میں پاکستان کا 132واں نمبر ہے، عالمی معیار زندگی کا جو چارٹ ہے اس میں پاکستان کا 132 نمبر ہے. ہماری دنیا کی ریٹنگ میں عالمی معیار کی زندگی میں ہم 132ویں نمبر پر آتے ہیں. دنیا میں اسکول نہ جانے والے بچوں میں ہمارا پاکستان کا 2 نمبر ہے. اور اس کے بعد فوجی اعتبار سے ہم فوجی طاقت کے اعتبار سے ٹاپ 10 میں شامل ہیں. صرف ایک برس میں، یہ جو پچھلا سال 2022 گزرا ہے،
تقریباً 8 لاکھ ہنرمند نوجوان جو ہیں روزگار کی تلاش میں قانونی طریقے سے پاکستان سے باہر چلے گئے. وہ قانونی طریقے سے پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے اور آبادی میں اضافے کی شرح کے لحاظ سے ہم دنیا میں ٹاپ 2 3 4 نمبر میں سے کسی ایک نمبر پر ہیں. تو ہمارا جو ریاستی جمہوریت و امریت کا ملغوبہ ڈھانچہ ہے وہ انگلیوں پر گنی جانے والی سرکاری مافیایں، وہ چاہے سرکار ہو، بیوروکریٹ ہو، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، وہ سارے مل کر بھی سیاستدان ہمارے IMF کے پاس جانے سے ہمیں نہیں روک سکتے. جب بھی جاتے ہیں اس سال ابھی لے لیں گے، بعد میں قرض نہیں ہوں گے. تو IMF سے ہم نے کوئی 1.2 بلین ڈالر حاصل کرنے کے لیے پوری ریاست کو جھولے میں ڈال دیا ان کے. تو 75 برس میں یہ ہماری عوام نے آخر کیا پایا اور کیا کھویا؟ وہ عوام آج بھی تن پر کپڑے اور 2 وقت کی روٹی پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے، مگر آبادی پر کمی لانے کے لیے تیار نہیں. اگر کسی سادہ لو انسان کو اب بھی یقین ہے کہ جن کی سہولت کے لیے یہ معاشی ڈھانچہ بنایا گیا ہے وہ ملک بچانے کے لیے اب کچھ سہولتوں سے دستبردار ہو جائیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ہو پائے گا. یہ اشرافیہ، یہ حکمران، یہ دستبردار نہیں ہوں گے اپنی سہولتوں سے. آپ دیکھیں، آپ دوسروں کو تو کہتے ہیں خرچے کم کریں، عوام کو کہتے ہیں کہ آپ کم کھاؤ، یہ کرو وہ کرو. بجلی کتنی مہنگی ہو گئی ہے اس IMF کے باوجود بھی. کون سی معاشی ترقی، کون سا معاشی بحالی کا پلان انہوں نے بتایا ہے؟ گورنمنٹ کے ادارے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. وہ جب گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں تو ترقی نہیں کرتے، چلتے نہیں ہیں. جب ان کے پاس آتے ہیں وہی ادارے یہ حضرات خریدتے ہیں تو پھر وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے ہیں. تو یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ کیا IMF میں اتنی بار کم و بیش 28 سے 30 بار جانے کے باوجود بھی اس عوام کی کوئی حالت بہتر ہوئی؟ تو یہ آپ سوچئے گا. پھر ملتے ہیں اگلے مرتبہ. تھینک یو ویری مچ.